بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر جو بائیڈن نے نریندر مودی کو فون کر کے کیا کہا؟ سعودی ایئرپورٹ پر حوثیوں کی بڑی کارروائی۔ میانمار میں اقتدار پر قبضے کے بعد آرمی نے کیا اعلان کیا؟ ترکی کب چاند پر قدم رکھے گا؟ متحدہ عرب امارات کا خلائی جہاز کہاں تک پہنچا؟ وہ کون سی ایپ ہے جو چہرہ دیکھ کر درد کی شدت بتا سکتی ہے؟ چائنا سے کورونا پھیلا یا نہیں، عالمی ادارہ صحت کا جواب آ گیا۔ زوم ویڈیو کال میں وکیل کی بجائے بلی نمودار کیوں ہو گئی؟ ایمیزون کے مالک جیف بیزوس دنیا میں خیرات کرنے والے کون سے نمبر پر ہیں؟ یورپی ممالک میں ریت اور کنکروں کی بارش کی وجہ کیا تھی؟ تیل اور کوئلے سے جلنے کی آلودگی کتنی جانیں لے سکتی ہے؟ خراب زپ کو فوری کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ صدر جو بائیڈن نے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اپنے پہلے ٹیلی فونک رابطے میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور دنیا میں موسمیاتی تبدیلی اور جمہوری اقدار کے دفاع پر گفتگو کی ہے۔ صدر جو بائیڈن کی ٹیلی فونک رابطے کو انڈیا کے ساتھ سابق صدر ٹرمپ کی پالیسی کے تسلسل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جنہوں نے اپنی مدت صدارت کے دوران آخری غیر ملکی دورہ دہلی کا کیا تھا۔ سابق صدر انڈیا کو چائنا کے خلاف اپنی سخت موقف میں شراکت دار کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ صدر جو بائیڈن نے انڈیا کے وزیر اعظم کے ساتھ گفتگو میں موسمیاتی تبدیلی کو ایجنڈے میں شامل کیا، جو عالمی درجہ حرارت میں اضافے پر ان کی پالیسی کی ترجیحات کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے اپریل میں بلائی گئی موسمیاتی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ انڈیا کو دنیا میں امریکہ اور چائنا کے بعد فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرنے والا تیسرا بڑا ملک قرار دیا جاتا ہے۔ نریندر مودی کے ہندوتوا کے ایجنڈے اور مسلم اکثریتی ریاست مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر جو بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی کے قانون ساز ہمیشہ تنقید کرتے آ رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ابا ایئرپورٹ پر یمن کے حوثیوں نے کارروائی کر کے ایک طیارے کو نذر آتش کر دیا۔ انہوں نے ایئرپورٹ میں داخل ہو کر گولیاں چلائیں اور اس دوران ہوائی اڈے پر موجود ایک طیارے کو جلا بھی دیا۔ ابھی تک کسی کے مرنے یا زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ہیں۔ میانمار کی آرمی نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں نافذ العمل خارجہ پالیسی کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ جنرل من آنگ نے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایمرجنسی کے دوران خارجہ پالیسی تبدیل نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میانمار میں ایک سال کی ایمرجنسی کے دوران دیگر ممالک سے دوستانہ تعلقات بحال رہیں گے۔ اسی طرح ایگزیکٹو اور معاشی پالیسیوں میں بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ میانمار اپنی موجودہ سیاسی راہ پر چلتا رہے گا۔ میانمار کی آرمی کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ہے اور سویلین حکومت کی دوبارہ بحالی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے 10 سالہ قومی خلائی پروگرام کا اعلان کر دیا ہے، جس میں ترک خلابازوں کو چاند پر بھیجنے اور ایک خلائی اسٹیشن کا قیام شامل ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ ترکی ملک میں جمہوریت کے 100 برس مکمل ہونے پر چاند پر قدم رکھے گا۔ اردوان نے کہا کہ سن 2023 تک پوری دنیا ترکی کی چاند پر آمد کا نظارہ کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سفر کوئی سیاحتی نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ اس سفر کے ذریعے وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک نئی سائنسی راہ ہموار کریں گے۔ گزشتہ برس زمین سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والے امریکہ، چائنا اور متحدہ عرب امارات کے خلائی جہازوں میں سب سے پہلے متحدہ عرب امارات کا خلائی جہاز مریخ کے مدار میں داخل ہو گیا ہے۔
ایک دوسرے سے صرف کچھ دن کے فرق سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والے خلائی جہاز کروڑوں میل کا سفر طے کرنے کے بعد مریخ کے مدار کے قریب پہنچے ہیں۔ امریکی خلائی جہاز 18 فروری کو مریخی سطح پر اترے گا۔ اس کے بعد اپریل میں چینی خلائی گاڑی مریخ پر قدم جمائے گی۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات مریخ پر پہنچنے کی دوڑ میں اس سال مریخ پر سب سے پہلے پہنچا ہے۔ وہ مریخی زمین یا مدار تک رسائی کرنے والے 5 اور پہلے عرب ملک میں شامل ہو چکا ہے۔ چائنا نے 2011 میں بھی کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا، جبکہ امریکہ اس سے پہلے بھی یہ معرکہ سر کر چکا ہے۔ اس وقت مریخ کے مدار پر مجموعی طور پر 6 خلائی گاڑیاں موجود ہیں، یعنی اب بھی 3 امریکی، 2 یورپی اور 1 بھارتی خلائی گاڑی مدار پر زیر گردش ہے۔ یاد رہے دوستو کہ مریخ پر کامیابی سے لینڈنگ کرنے والے ممالک امریکہ اور روس ہیں۔ عام افراد درد اور تکلیف کا اظہار کر دیتے ہیں لیکن ڈیمینشیا اور دیگر مریض اس عارضے کی باعث اظہار نہیں کر سکتے۔ اسی بنا پر ان کے درد کو جاننا مشکل ہوتا ہے اور کبھی کبھار غلط علاج بھی ہو جاتا ہے۔ اب اسی کمی کے پیش نظر ایک ایپ بنائی گئی ہے۔ ایپ کو پین چیک کا نام دیا گیا ہے، جو مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چہرے کے خد و خال کو دیکھتے ہوئے درد کی شدت کا احساس کرتی ہے۔ کسی بھی سمارٹ فون سے مریض کے چہرے کی مختصر ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ اس دوران ایپ چہرے کے پٹھوں میں کھچاؤ اور دیگر شواہد کا جائزہ لیتی رہتی ہے۔ اس کے بعد تمام معلومات کو نگرانی کرنے والے شخص کے بیانات کے تحت درد کی شدت کو بیان کر دیتی ہے۔ یہ ایپ 90% درستگی سے بتا سکتی ہے کہ کوئی خاتون یا مرد کتنی تکلیف میں ہے۔ خصوصاً ڈیمینشیا کے مریض بولنے سے قاصر ہوتے ہیں اور اپنا دکھ سکھ کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ پوری دنیا میں ایسے مریضوں کی تعداد 5 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور ہر سال ان کی تعداد میں 1 کروڑ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ چین کا دورہ کرنے والی عالمی ادارہ صحت کی تحقیقاتی ٹیم نے ابتدائی طور پر حاصل ہونے والی معلومات سے آگاہ کر دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ماہرین کی ٹیم نے ووہان میں 2 ہفتے تک جانوروں کی مارکیٹ میں اور مختلف تجربہ گاہوں اور مقامات کا دورہ کرنے کے بعد کورونا کی ابتدا کے بارے میں حاصل ہونے والی معلومات سے میڈیا کو آگاہ کر دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی ٹیم کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ابھی تک سامنے آنے والی معلومات سے کورونا کی ابتدا کے بارے میں ہماری موجودہ تفہیم میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کے بارے میں یہ سازشی نظریہ گردش میں رہا ہے کہ ووہان انسٹی ٹیوٹ میں تحقیق کے لیے کئی جراثیم جمع کیے جاتے ہیں اور کورونا بھی اسی تجربہ گاہ کے ذریعے جانتے بوجھتے لیک کیا گیا یا غلطی سے پھیلا۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی ادارہ صحت نے ووہان انسٹی ٹیوٹ کا تفصیلی دورہ کیا ہے اور انہیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ کورونا کے پھیلنے کا آغاز اسی تجربہ گاہ سے ہوا۔ 3 گھنٹے طویل پریس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک کے مشاہدے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ کورونا چمگادڑ سے کسی اور جانور میں منتقل ہوا ہو اور پھر وہاں سے انسانوں میں پھیلا ہو۔ تاہم اس کے لیے ہمیں مزید شواہد جمع کرنے ہوں گے۔ دنیا بھر میں وبا کے دوران ویڈیو کالنگ ایپ زوم نے سنیپ چیٹ کی طرح متعدد نئے فلٹرز ایپ میں شامل کیے تھے جس کو صارفین نے بہت پسند کیا تھا، مگر فلٹر کا استعمال حیرت انگیز طور پر امریکہ میں جوڈیشنل ڈسٹرکٹ کورٹ کی کارروائی کے دوران استعمال کیا گیا۔ جب جج رائے فرگوسن نے ویڈیو میٹنگ کا آغاز کیا تو وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ وہ وکلا کی میٹنگ کے دوران ایک بلی کے بچے کو بھی دیکھیں گے۔ ویڈیو میٹنگ کے دوران دائیں کونے میں خوبصورت نیلی آنکھوں والی خوبصورت بلی دراصل کاؤنٹی اٹارنی راڈ پینٹن تھے جنہوں نے فلٹر کا استعمال کیا ہوا تھا۔ جج صاحب نے کہا کہ مسٹر پینٹن، مجھے یقین ہے کہ آپ نے ویڈیو کے دوران فلٹر آن کر دیا ہے، جس پر پینٹن نے کہا کہ ان کا معاون اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ مجھے کرنا نہیں آتا۔ البتہ میں یہاں زندہ ہوں اور ڈیفینیٹلی میں بلی نہیں ہوں۔ دوسری جانب زوم ایپ پر ہونے والی یہ میٹنگ سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔
دنیا کی امیر ترین شخصیت اور ایمیزون کے بانی جیف بیزوس 2020 میں 16 کھرب روپے خیرات کر کے دنیا بھر میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والی شخصیت بن گئے ہیں۔ جیف بیزوس نے گزشتہ برس 10 ارب امریکی ڈالر عطیہ کیے، جو کہ پاکستانی کرنسی میں 16 کھرب روپے بنتے ہیں۔ انہوں نے یہ رقم ارتھ فنڈ کو عطیہ کی، جو کہ ماحولیاتی آلودگی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے NGOs کے ساتھ مل کر اقدامات اٹھائے گی۔ دوستو، جیف بیزوس نے گزشتہ ہفتے ایمیزون کے CEO کے عہدے سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وہ اپنا زیادہ وقت فلاحی کاموں میں صرف کرنا چاہتے ہیں۔ جیف بیزوس کی سابقہ اہلیہ اور دنیا کی تیسری امیر ترین عورت مکینزی نے گزشتہ برس 5 کھرب 70 کروڑ روپے خیرات کیے تھے، جبکہ اس کی دولت کی مجموعی طور پر مالیت 58 کھرب 3 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ مکینزی نے اپنے سابق شوہر ایمیزون کے بانی جیف بیزوس سے 2019 میں علیحدگی اختیار کی تھی اور دولت کا 1/4 حصہ وصول کیا تھا۔ فرانس اور سوئٹزرلینڈ میں اتوار کو گرد و غبار کے دوران آسمان سے ریت اور کنکر برسنے پر لوگوں میں حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سامنے آئے ہیں۔ فرانس اور سوئٹزرلینڈ میں اتوار کے روز آسمان معمول کی طرح نیلا نہیں تھا بلکہ نارنجی رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ تبدیلی شمالی افریقہ کے سب سے بڑے صحرا سے اٹھنے والی گرم اور خشک ہواؤں کا نتیجہ تھی، جو اپنے ساتھ دھند اور گرد لے کر ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے یورپی خطے میں داخل ہوگی۔ یہ ہوائیں مصر، لیبیا، مراکش تک پھیلتی چلی گئیں۔ ان گرد آلود ہواؤں سے فرانس میں آسمان کا رنگ زرد پڑ گیا اور انہوں نے جنوب مشرقی فرانس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بعد میں اس گرد آلود دھند کے کچھ حصے سوئٹزرلینڈ میں بھی داخل ہو گئے۔ فرانس اور سوئٹزرلینڈ میں اس گرد آلود غبار سے ریت کی بارش شروع ہوگی اور گاڑیاں ریت اور مٹی سے بھر گئیں، اور یہ مناظر سوشل میڈیا پر بھی خوب وائرل ہوئے۔ دنیا بھر میں ہر سال لوگوں کی بڑی تعداد فضائی آلودگی سے قبل از وقت موت کے منہ میں جا رہی ہے۔ تیل، گیس اور کوئلے کا ایندھن جو فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ دنیا بھر میں سالانہ ہونے والی 5 میں سے 1 موت اس کی وجہ سے واقع ہو رہی ہے۔ ایک جانب تو اس سے فضا میں گرین ہاؤس گیسیں پیدا ہوتی ہیں جو ماحول کو مزید تپش کی جانب دھکیل رہی ہیں۔ دوسری جانب ایندھن کے جلنے سے PM2.5 یعنی 2.5 مائکرون تک کے باریک ذرات بنتے ہیں، جو تنفس، دل اور بلڈ پریشر سمیت کئی بیماریوں کی وجہ بن رہے ہیں۔ یہاں تک کہ فالج اور قبل از وقت اموات میں بھی ان کا کردار ثابت ہو چکا ہے۔ آلودگی کے ان ذرات سے صرف سال 2018 میں جتنی عالمی اموات ہوئیں، ان میں 18% کردار اس آلودگی کا ہے جو ایندھنوں کے جلنے سے پیدا ہو رہی تھی۔ اسی طرح 2018 میں 87 لاکھ افراد فضائی آلودگی کے ہاتھوں لقمہ اجل بن گئے۔ سائنسدانوں نے پوری دنیا کا 3D ماڈل بنایا ہے جس میں فضائی کیمیا کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق پاکستان، چائنا، بھارت، امریکی مشرقی علاقوں، یورپ اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک اس آلودگی سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور فضائی آلودگی سے اموات کی شرح بھی انہی علاقوں میں بہت زیادہ ہے۔ جیکٹ اور بعض جوتوں میں لگی زپ ایک وقت کے بعد کام چھوڑ دیتی ہے اور ہینڈل کو اوپر کی طرف کھینچنے سے بند نہیں ہوتی۔ اب ایک موچی نے ایسی خراب زپ کو ٹھیک کرنے کا ایک انتہائی آسان طریقہ بتا دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں یہ موچی ایک جوتے کی زپ ٹھیک کر کے دکھاتا ہے۔ موچی بتاتا ہے کہ زپ کا ہینڈل زیادہ استعمال کی وجہ سے کھل جاتا ہے، جس کے سبب زپ بند نہیں ہوتی، اور وہ زپ کے ہینڈل کے دونوں طرف پلاس رکھتا ہے اور پلاس کے اوپر ہتھوڑی سے ضرب لگاتا ہے جس سے زپ دوبارہ کام کرنے لگتی ہے۔ یہ ویڈیو ایک ٹک ٹاکر اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی تھی جو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، اور 2 دن میں اسے 3 لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔